غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 11662۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا ہوا؟ میں نے اپنا دلی خدشہ حضور پر ظاہر کیا تو یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت ہی سعادتوں کا موجب ہے، تو باکثرت درود و سلام پڑھا کریں۔ پروگرام ہے سلطان ولایت، ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا مفتی محمد جمیل اتاری مدنی دامت برکاتہ عالیہ، اور آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں کرامات کا تصور۔ کرامات اولیاء کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ کرامت کسے کہتے ہیں اور کرامت کے تعلق سے شریعت مطہرہ ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ تو اس کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث قدسی کے تحت جو ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں ذرا وہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور کرامت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے اذا صار نور جلال اللہ لہ سمع، کہ جب اللہ پاک کے جلال کا نور اس ولی کی سماعت بن جاتا ہے، سمع القریب والبعید، تو وہ قریب اور بعید چیزوں کو سن لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ بَصَرًا، اور جب اللہ پاک کا نور اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اسے اس کی آنکھوں کو منور کر دیتا ہے، رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو وہ قریب اور دور چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدَ اللَّهِ، اور جب وہی نور جلال کبریائی اس ولی کے ہاتھوں میں جلوہ نما ہوتا ہے، تو فرمایا تو وہ ولی پھر آسان اور مشکل چیزوں میں تصرف کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، والقریب والبعید، اور دور و نزدیک میں تصرف کرنے کی بھی وہ طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جب کام کرتے ہیں تو اس میں نور جلال الہی ظاہر ہوتا ہے اور دور و نزدیک ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کو اللہ پاک یہ کرامت عطا فرماتا ہے، یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو ان کا بولنا فقط قریب والے نہیں سنتے بلکہ دور والے بھی سن لیا کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کو یعنی کرامت کو آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ موضوع ہے اسلام میں کرامات کا تصور۔ تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے گا کہ اولاً کہ کرامت کا معنی کیا ہے، مفہوم، اور
ساتھ ہی یہ کہ کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو معنی ہے کرامت کا وہ ہے عظمت، شرافت، عزت، جی تو بزرگی، ان معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے جو لغوی معنی ہے، جی یعنی ڈکشنری وائز اگر اس کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں تو کرامت کا مطلب بزرگی، شرافت، عزت، عظمت۔ صحیح۔ اب یہ جو لفظ ہمارے عرف عام میں، اصطلاح شرع میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے الکرامات للاولیاء حق، اللہ اللہ۔ کہ کرامات کا اولیاء کرام کے لیے وقوع ہونا، واقع ہونا، ان سے صادر ہونا یہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حق کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ای ثابت بالکتاب و سنہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن و سنت سے، قرآن سے، احادیث نبویہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالحین سے کرامات صادر ہوتی۔ البتہ جو اصطلاح شرع میں کرامت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو کام عام طور پر عادتاً صادر نہ ہوتا ہو، واقع نہ ہوتا ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح بندے سے اس فعل کا، اس نادر الوجود چیز کا اور تعجب میں ڈالنے والی چیز کا صادر ہو جانا، جو عام طور پہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر انکار کیوں بنتا ہے؟ یعنی اگر بالفظ یہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عادتاً نہیں ہوتا اور تعجب میں بھی ڈال دیتی ہے، تو پھر جن کے ذہنوں میں انکار آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، تو انکار کیوں؟ جب تعریف میں یہی ہے کہ بھائی وہ تو عادتاً ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اصل وہی ہے نا کہ نہ ماننے والے تو آنکھوں دیکھا بھی بہت ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو جیسے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، صحیح فرمایا۔ تو اب جس کی آنکھوں کے اندر بصارت نہ ہو، جس کی نظر کمزور ہو گئی ہو، تو سامنے موجود رکھی ہوئی چیز میں بھی وہ، چونکہ وہ چیز اس کے آنکھوں کے درمیان لہر کھا رہی ہوتی ہے، جی جی۔ تو اس وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں کمزور ہونا، تو چیز تو سامنے ہی ہے لیکن نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کا فوکس تھوڑا سا لوز ہو گیا ہے، ٹھیک۔ اور وہ چیز سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہا، صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ بعض اوقات وہ ہو سکتا ہے انکار بھی کر دیں کہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، حالانکہ سامنے ہی رہی اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب آنکھوں دیکھے چیزوں کا یہ حال ہے کہ انکار کرنے والا انکار کر سکتا ہے لیکن اس کے انکار کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی کرامات اولیاء کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدعقلی ہے، ورنہ کرامات کا جو صدور ہے، ثابت ہونا، جب قرآن و حدیث سے اس چیز کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صحیح، تو اب سوائے اس کے کہ جو قرآن و حدیث میں کرامات اولیاء مذکور ہیں ان کو تسلیم ہی کیا جائے، صحیح، بالکل درست۔ اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہو گیا، وہ واقعہ، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات میں حضور کے کلام کا حصہ بن چکا ہے۔ صحیح۔ تو اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ماننا ہی ایمان ہے۔ ایمان والے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مانے۔ اگر کوئی اللہ و رسول کے کلام میں کسی بات کا انکار کر دے حالانکہ وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ایک چیز قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ، اور میں کیوں نہیں مان رہا۔ صحیح۔ اور پھر پچھلے بزرگوں نے، جن کو ہم اکابر کہتے ہیں، محدثین، مفسرین، آپ نے فرمایا کہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کرامت الاولیاء حق، کہ اولیاء کی جو کرامات ہے وہ حق ہے، ثابت ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کرامت کا استاد صاحب یہ بیان فرمایا کہ کرامت وہ ولی سے، یعنی نیک بندے سے ایسی چیز جو عادتاً نہ ہو اور وہ بندہ کر دے اور تعجب میں ڈال دے، تو معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ تو بات تو تقریباً سیم ہے۔ بظاہر تو دونوں چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ عام طور پہ عادتاً جو کام نہیں ہوا کرتا وہ کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے صادر ہو رہی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے اس چیز کا صدور ہو رہا ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو جب اپنے گریبان میں سینے کی طرف ڈالتے، جی، ڈالنے کے بعد جب وہ نکالتے
تو وہ روشن ہو چکا ہوتا، سبحان اللہ، چمکتا دمکتا ہوتا تھا۔ واہ واہ، اچھا ہم بھی اگر ڈالیں نکالیں کچھ بھی نہیں ہونا، نہیں ہوگا، ہم ایک مہینے تک بھی رکھ کے نکالیں تب بھی کچھ نہیں ہونا۔ صحیح فرما رہے تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جب اس کو ڈالتے ہوں، پھر جب نکالتے تو وہ روشن ہو چکا کیا ہوتا، بات، پھر اس کو واپسی ڈالتے تو وہ نارمل حالت میں آ جاتا۔ اللہ، اسی طرح ہم پتھر پہ لاٹھی برساتے رہیں، ہوں، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، پتھر کمزور ہوا تو پتھر ٹوٹ جائے گا، جی، لیکن پتھر میں سے سوائے اس کے کہ اس کا چورا ہو جائے، اس کے ذرات بھی جی، بن جی، جائیں، اس میں اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو وہ وہ نکل آ نکل جائے جائے گا، باہر، لیکن اس میں سے پانی نکل کے دکھا ہوں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، عادتاً ایسا نہیں نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے جب پتھر پر اپنا عصا مارا واہ تو اس سے پانی کے چشمے برآمد ہو گئے۔ سبحان اللہ، بنی سبحان اللہ، اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ، مطلب وہ 12 قبیلے پانی سے سیراب ہو کیا گئے بات، ہیں۔ کیا بات، تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے، جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، ہوں، دوران خطبہ اوپر سے چیل شور مچا رہی تھی، گزر رہی تھی، وہ اپنے انداز میں جا رہی وہ تھی، اپنے انداز میں تھی، لیکن اس چیل کے چیخنے سے چلانے سے جو آپ درس دے رہے تھے، لوگوں کی توجہ بٹ رہی تھی، تو آپ نے ایک نگاہ اوپر ڈالی اور پھر اپنے واز کو شروع کر دیا۔ اللہ اس اکبر، نگاہ کے پڑنے کا اثر یہ ہوا کہ چیل فوراً نیچے گری، مر گئی۔ اللہ اکبر، اچھا اس کے بعد پھر آپ نے اپنا واز وغیرہ مکمل فرمایا، پھر اس چیل کو کم باذن اللہ کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، واہ واہ، وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بھی یوں چیلیں شور مچاتے رہے، ہمارے گھروں پہ کوے چیلیں شور مچاتے رہے، ہم چیلوں کو دیکھیں، غور سے بھی دیکھیں، گھور کے بھی دیکھیں، باقی چیل کے قریب جانا ہی مشکل ہے، وہ تو چیل پنجہ مار دے گی، تو لوگ تو اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم بھلے کتنا ہی مطلب زور لگا لیں، چیل یا کوا یا چڑیا وہ ہماری آنکھوں کے اثر سے کچھ بھی ان کو نہیں بالکل ہونا۔ درست، بالفرض اگر مری ہوئی تھی، ہم اس کو کہیں کم باذن اللہ، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے وہ زندہ ہو کے اڑے، اللہ اکبر، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف عطا فرماتا ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں، صحیح، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کبھی تو قصداً اپنی کرامات کا ظہور دکھاتے ہیں، صحیح، اور کبھی ان کا قصد و ارادہ نہیں بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے ایسی چیزیں صادر کروا اللہ دیتا ہے۔ اکبر، اللہ اچھا معجزہ جو ہوتا ہے جی، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہے، صحیح، اور جو کرامت ہے یہ اللہ کے ولیوں سے، ٹھیک ہے، غیر نبی جو اللہ کے ولی ہیں، ان میں صحابہ بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ان سب سے جو اس طرح کی چیزوں کا صدور ہوگا وہ کرامت، تو یعنی یہ صادر جس سے ہو رہا اس کا فرق ہے، اس کا فرق۔ یعنی جو فاعل ہے وہ انبیاء ہے تو انبیاء معجزہ ہیں ہے، تو معجزہ ہے، اور اگر وہ اولیاء ہیں، نیک لوگ صالحین ہیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مطلب ایک پچھلی فرق تو یہ امتوں کے جو اولیاء ہیں ان کی بھی ان چیزوں کو ہم کرامتی کہیں گے، ان کو بھی کرامت کہیں گے۔ ٹھیک۔ تو یعنی ایک چیز تو یہ فرق ہوئی کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء سے صادر ہوگا، اور جو کرامت ہے وہ اولیاء کرام سے صادر ہوگی، ایک فرق تو یہ ہے۔ صحیح، دوسرا فرق معجزے اور کرامت کے اندر ایک جو تحقیقی طور پہ جو علماء نے جس کو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے لیے معجزے کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یعنی اپنی نبوت کے لیے، جی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ہوں، تو اب انہیں اس بات کا یقین لوگوں کو دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس پر لوگ دلیل مانگیں گے ہوں، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کریں، صحیح، آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی دلیل پیش کریں۔ تو انہیں اپنے نبی یا رسول ہونے پر اس دعوی نبوت یا دعوی رسالت پر کہ انہیں ایک دلیل دینی ہوتی ہے، صحیح، تاکہ لوگوں کو ان کے نبی یا ان کے رسول ہونے کا یقین ہو جائے۔ ٹھیک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جی، یہ ایک معجزہ تھا بالکل، کہ کبھی یہ درخت بن جاتا، سایہ کرتا، واہ واہ واہ، کبھی آپ کو یعنی پھل کی طلب ہوتی تو جس قسم کے پھل کی طلب ہوتی تو اس قسم کا یہ درخت بن کے وہ سبحان پھل آپ کو دیا سبحان کرتا، اللہ، سایہ کرتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے بہت سارے کام سر انجام دیا کرتے تھے، اور یہی معجزہ آپ کا جب فرعون نے ہوں، جب جادوگروں کو جمع کیا اور کہ ساری لاٹھیاں انہوں نے رسیاں ڈالی
تو وہ لوگوں کو لگے کہ جیسے کوئی سانپ ایک دوسرے پہ الٹ پلٹ ہو رہے، اتنے ہزاروں سانپ پھیل گئے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو جب ان سانپ دکھنے والی لاٹھیوں کے سامنے، رسیوں کے سامنے چھوڑا ہے، تو وہ واقعتاً اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو اس نے اپنے اندر نگل لیا. واہ 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 واہ. یہ اب جو جادوگر تھے نا، جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہماری یہ لاٹھیاں ہی ہیں، ہماری رسیاں ہی ہیں. یہ صرف لوگوں کی خیالات کو، ہم نے لوگوں کی نظر کو، جس کو کہ نظر بندی، اس کے اعتبار سے لوگوں کو یہ سانپ دکھ رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز عصا اپنا مبارک جو ڈالا، تو جادوگروں کو پتا تھا یہ اب واقعتاً یہ نظر بندی نہیں ہے، نظر بندی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پہ آنے والے جو جادوگر تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت دیکھ لی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور فرعون نے پھر ان کے خلاف ایک سخت فیصلہ کیا، جس سے وہ ظلم سہ کر شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا. تو آن کی آن میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور شہادت کا مرتبہ انہوں نے پایا. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ معجزہ. صحیح. ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے، رسول ہونے پر معجزے طلب کیے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مطالبے پر کہ چاند کے ٹکڑے کریں، واہ واہ، چاند کے ٹکڑے کر دیے. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر معراج کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ اگر معراج پہ گئے ہیں اور آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، ذرا وہاں کے حالات بتائیں. اچھا، امتحان لے رہے ہیں نا وہ. اسی طرح ایک قافلہ گیا تھا، ذرا بتائیں وہ قافلہ کب آئے گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی خبریں ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عادت ایسا کوئی کام کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتا، وہ اگر نبی سے صادر ہوتا ہے تو معجزہ ہے. اور معجزے کے لیے دعوی نبوت ضروری. صحیح، بالکل. یعنی جس ہستی سے اس کام کا صدور ہوگا تو وہ نبوت یا رسالت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے ثبوت میں پیش کریں گے. تو نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے. صحیح. جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ سے آپ کے لیے اونٹنی برآمد. واہ واہ واہ. تو یہ کبھی بھی پہاڑ سے اونٹنیاں نہیں آتی. اونٹنی سے تو اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی تھا. اونٹنی سے. اللہ اکبر. تو یہ اونٹنی سے تو اونٹنیاں ہوں گی، واہ واہ، اونٹ ہوں گے، لیکن پہاڑوں سے اونٹنیاں نہیں ہوتی. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے. مادرزاد اندھوں کو آپ نے شفا دی، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں. کوڑ جن کے جسم پہ تھا، سفید داغ برس جن کے جسم پہ تھے، آپ ہاتھ پھیرتے تو ان کے جسم سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی. یہ معجزات. اور جو کرامت ہے، کرامت کے اندر یہ کہنا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ضروری نہیں. بلکہ بعض اوقات تو اولیاء کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. وہ دوسرے جو اولیاء نا، ولی را ولی می شناست. واہ واہ واہ. ولی کو ولی پہچانتا ہے. صحیح. تو بعض اوقات ایک ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو اس کے زندگی میں یا اس کے بعد از وصال کوئی دوسرا اللہ کا ولی اس کا راز فاش کرتا ہے. صحیح. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اولیاء تھے. تو ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے. نبی دعویٰ کریں گے کہ میں تمہیں ایسی دلیل دکھاؤں گا جو میری نبوت پہ دلیل ہے. صحیح. ولی کے لیے ولایت کا دعویٰ ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح ان سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں تو کرامت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے بغیر کیے بغیر کہے بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. اچھا، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جب نبی علیہ السلام سے اس طرح کا اظہار ہو جو آپ نے فرمایا تو وہ ارہاس کہلاتا ہے غالباً. اور نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد تو معجزہ کہلائے گا. اور عام مومنین، صالح مومنین سے بھی کچھ اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو جاتا ہے تو اس کو مونت کہا جاتا ہے. مونت مانے اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوئی. اور ایسا انہونی جس کو کہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسا اس کی ان کی برکت سے ایسا ہو گیا، یہ کہلائے گا معونت. اچھا، اس طرح کے کام کافروں سے بھی ہو جاتے ہیں. جی. یہ بھی بڑی خوبصورت بات آپ نے خود ہی ماشاءاللہ اس پر ارشاد فرمایا. کافروں سے بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے اور وہ کیا ہمارے زبانے میں لگے دم تو مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مگر وہ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو کیا ان کو بھی کرامت کہیں گے؟ ایسی چیزیں کرامت نہیں ہے. اچھا. کرامت کا معنی بزرگی، شرف. تو یہ کوئی شرف والی بات نہیں ہے.
ٹھیک یہ ہے، کوئی عزت والی بات نہیں ہے. تو فاسق فاجر سے یا کافر سے بھی اگر کوئی ایسی چیز صادر ہو رہی ہو جو بظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے جی. لیکن اس نے کر دکھایا، تو اگر وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہی ہو گیا تو اس کو کہیں گے استدراج. استدراج. استدراج کا مطلب ہے دھوکہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جیسا وہ چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا، الٹا ہی ہو گیا، الٹا ہو گیا. تو اس کو کہیں گے اہانت. اہانت. تو یعنی جیسا وہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو اس کا الٹ ہی ہو گیا، وہ اور ذلیل اور رسوا ہوا، یعنی اس کی خباثت ظاہر ہو گئی مزید. اس کی توہین ہو گئی اللہ الٹی، اکبر. تو اس کو کہیں گے اہانت. ماشاء اللہ. اچھا استاد صاحب، جیسے ابھی کرامت پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے معجزہ اور کرامت کا فرق بھی بیان کیا. شروع میں آپ نے فرمایا کہ کرامت کو ماننا اس لیے ضروری ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اب یہ سوال پیدا تو کہ قرآن میں کہاں کرامت کا ذکر ہے اور کس طرح ذکر ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کرامات کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اگر آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، کچھ آیات ہمارے سامنے رکھیں کہ واقعتاً کیا کرامت قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے ثابت ہے؟ کرامت سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے ایسی چیزوں کا صادر ہونا جو عام طور پہ عادتاً نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کا صادر ہونا یہ کرامت اور بزرگی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں ایک کرامت کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ کرامت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی کی کرامت ہے. واہ واہ واہ. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک پیغام بھیجا، ملک یمن کی جو اس وقت ملکہ تھی، کہ یہاں آ جائیں، مسلمان ہو کر تابع ہو کر اسلام قبول کریں، یہاں آ جائیں. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت اور آپ کی جو دربار تھا وہ ملک شام میں لگا کرتا تھا. تو آپ کے حکم پر وہ قافلہ ملکہ سبا کا یمن سے چل پڑا. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک خواہش ہوئی کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کے آنے سے پہلے ہمارے دربار میں موجود ہو. اور قافلہ چل چکا ہے، قافلہ اپنی جگہ سے نکل چکا ہے. یہ خواہش ابھی ظاہر ہو رہی ہے شام میں، ابھی ظاہر ہو رہی ہے ملک شام میں، صحیح، کہ یہ تخت آنا چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے جو درباری تھے ان سے فرمایا، اور یہ اللہ کے نبی اپنے درباریوں سے ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ میرے دربار میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے اس خواہش کو پورا کر دیں. قرآن پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان خواہش کا اظہار یوں ذکر فرماتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ اس کا تخت، ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے، سبحان اللہ، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوں. صحیح. تو جنات میں سے بھی ایک کھڑا ہوا. جی. تو قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا خبیث جن، وہاں جنات پہ بھی آپ کی حکومت تھی، جی. تو دربار میں وہ بھی موجود تھا. تو ایک خبیث جن کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے رکھ، اور پھر اپنی تعریف کرنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور مجھے اس پہ قوت بھی حاصل ہے اور میں بڑا امانت دار ہوں، اس معاملے میں خیانت بھی نہیں کروں گا کہ اس کے کوئی ہیرے جواہرات ادھر ادھر، اعتماد دلانے لگا. تو اب اس پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مزید جلدی کے طلبگار تھے. واہ واہ واہ. اگرچہ مجلس صبح سے شام تک چلتی تھی اور جو ملکہ بلقیس نے ابھی آنا تھا اس کو کئی دن لگ سکتے، سبحان اللہ، تب بھی جن کا کام ایک واقعتاً ایسا کام تھا کہ ملکہ بلقیس کو حیران کرنے والا. جی. لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس سے بھی پہلے آئے. تو آپ کے امت میں سے ایک ہستی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، واہ واہ، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو لا سکتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی آپ 3-4 دفعہ پلک جھپکا چکے. بالکل. ٹھیک ہے، وہ پلک جھپکانے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری پلک جھپک بھی رہی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی مشاہدہ یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں پلک جھپکتی بھی ہے
لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ایک دم اندھیرا آیا پھر اجالا ہوا. جی 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 تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلسل ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ بار بار بند ہو رہا ہوتا ہے پردہ. ایک منٹ میں کئی بار پلک جھپک سکتی ہے. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس امتی جس کا نام آصف یا آصف بن برخیہ ہے، تو یہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے امتی ہیں. واہ واہ. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. گویا کہ یہ کلام ختم ہوتے ہی اللہ اکبر. وہ تخت ملکہ بلقیس کا آپ کے سامنے موجود. واہ 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 واہ. تو اس پر جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کلمات ہیں وہی ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. ہم دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا شکر الہی پر مشتمل جملہ ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جس ہستی نے کہا ہے اس نے عاجزی، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کر کے دکھا دوں گا، میں بڑا طاقتور ہوں. ایسا نہیں کہا، عاجزی ہے. تو یہ اس امت کے ولی ہیں. ٹھیک ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کی امت میں کسی ولی سے جو بھی کرامات صادر ہوں گی وہ سب کی سب کرامتیں اس نبی کے معجزات ہوتے ہیں. واہ واہ. یعنی گویا کہ اس نبی کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شرف والی ہستیاں پیدا فرما دی جن سے اس طرح کی چیزیں. یعنی اب قیامت تک جتنی کرامات اولیاء کی رہیں گی وہ سب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں اور ان کا مظہر ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی حضرت آصف بن برخیہ کے حوالے سے، ان کا جیسے ذکر کیا اللہ پاک نے کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، انہوں نے پلک چھپکنے میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 80 گز لمبا اور اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی وہ سب کتابوں میں لکھی ہے، اتنا بڑا تخت لے کر آ گئے. سلیمان علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش بھی ہوئے. تو یہ کرامت آپ نے فرمایا قرآن میں ذکر کی گئی ہے. جی جی. اچھا استاد صاحب، یہ قرآن پاک میں تو کرامت ذکر کر، اسی طرح حدیث پاک میں بھی کرامات کا ذکر ہے جو ابھی آپ ارشاد فرمائیں گے. میں ایک سوال یہاں کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک عام ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے قرآن پاک میں کرامت کا ذکر ہے تو مثال کرامت کا 4 یا 5 6 7 8 10 کرامتوں کا ذکر ہوگا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کا ذکر ہے، اسی طرح اور بزرگوں کی کچھ کرامت ہوں گی. تو جن کرامات کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے ہم چلے ان کو تو مان لیں گے، باقی جن کرامات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اب اگر کوئی اس طرح کی چیز کر کے دکھاتا تو ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہر بزرگ کی ہر غوث پاک کی آپ اتنی ساری کرامتیں بیان کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ چیل اڑ رہی تھی، اس کو دیکھا وہ مر گئی، پھر آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ جو کم باذن اللہ سے زندہ ہو گئی، اور بہت ساری آپ نے بارش جو ہے وہ روک دی. تو اس طرح کی کرامات کا ماننا، کیونکہ قرآن و سنت میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کوئی ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں تمام کرامات کا ذکر ہو؟ قرآن پاک میں سابقہ امتوں کے حوالے سے جو نیک صالحین کا ایسا واقعہ مذکور ہے وہ تو ایک سابقہ ادوار کے حوالے سے کرامتیں ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سابقہ اقوام کے صالحین کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بقیہ کو ہم نہیں مانیں گے. صحیح. اہل سنت و جماعت کا اس بات پر یہ اعتقاد ہے اور یہ عقائد اہل سنت میں سے ہے کہ کرامات اولیاء حق ہے، اور یہ کرامات کا جو سلسلہ ہے جب تک اولیاء کرام ہیں تب تک ان سے کرامات کا سلسلہ صدور ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ محسن بھائی جیسے علم کی قدر، جو علمی گھرانے میں جو بندہ ہوگا نا اس کو پتہ ہے کہ علم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی چاشنی رکھی ہے، علم کی تلاش میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، کسی علمی فقہی مسئلے کو حل کرنے کے بعد جو آدمی کو راحت و سکون ملتا ہے تو وہ اسی کو میسر ہوگا کہ جو علمی فیلڈ سے واقف. ٹھیک ہے. اچھا، جو آدمی علمی فیلڈ سے واقف نہیں ہے، جس کا گھرانہ، جس کا ماحول علمی نہیں ہے، تو اسے لگے پتہ نہیں کیا لگے رہتے ہیں، اتنا دماغ کھپاتے ہیں. اچھا، اس کو یہ چونکہ اس کو لذت حاصل نہیں ہے، وہ اس ماحول میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، تو اس لیے اس کو وہ علمی ماحول عجیب سا لگتا ہے. اس کو اپنے حساب سے وہ جو گناہوں بھرا ماحول ہے، وہی ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے، اس کو وہی اچھا لگتا ہے. تو اسی طریقے سے جن لوگوں میں، جس طبقے میں، جس فرقے میں اولیاء کرام نہیں ہیں، تو اس فرقے میں کوئی ولی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ولی نہیں ہے تو کرامت کیسے ثابت ہوگی؟ اللہ. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی کی کرامت دیکھی نہیں ہے تو وہ سمجھیں گے یہ سب ہمارے جیسے ہیں. اللہ اللہ. جو ہو رہا ہے بس جیسے ہم سے ہوتا ہے ایسے ہی کسی اور سے ہو سکتا ہے. تو اب جب کرامات اولیاء کی صحبت میسر نہیں،
اولیاء کی جماعت سے ان کا تعلق نہیں، تو جو بھی لوگ ہیں وہ منکر کرامات اولیاء ہیں، تو ایسوں سے تو کوئی کرامت کا ظہور ہونا نہیں ہے۔ تو اس طبقے نے جب کرامات دیکھی نہیں، دیکھنے کے لیے صحبت صالحین ضروری ہے، تو جب ایسی صحبت نہیں ملی تو اب ایسے لوگوں کا انکار کرنا کہ کرامات اولیاء کچھ چیز نہیں ہے، تو ایسے بد عقلوں کا انکار کسی بھی طرح معتبر نہیں ہے، کیونکہ صالحین سے کرامات کا صدور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی کرامات کا صدور فرماتا رہے گا۔ اور اس کا ایک یعنی چونکہ انبیاء کرام جو معجزہ دکھاتے ہیں جی وہ اپنے رسول و نبی ہونے کے ثبوت پر پیش کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر باطل دین، کفر، شرک، اس سے توبہ کر کے بیزار ہو کر دین الہی کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی دعوت قبول کر لیتے ان ہیں۔ کی دعوت قبول کر کے انبیاء کی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ موقوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت، قصر رسالت کی آخری اینٹ، واہ واہ، ٹھیک ہے، تو ختم نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہو چکا اور یہ صحیح، دین قیامت تک رہے گا۔ بالکل۔ تو اب جو صالحین ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کا صدور فرماتا رہے گا کہ جو لوگوں کو حیران، کیا بات، لوگوں کی عقلوں کو حیران، یہ ایسا ہو سکتا ہے، واہ واہ، اور یہ پھر لوگوں کا جو ہے حیران ہونا ہے، اس کے بعد لوگوں کا نظریہ یہ بنتا ہے کہ یار یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انہیں ہوا ہے۔ واہ وہ واہ، جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث قدسی ہے وہ، جی حدیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرض جو عمل ہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتا رہتا ہے، قرب الہی پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نوافل کا جب بندہ اہتمام کرتا ہے قرب الہی میں بڑھتا چلے آتا ہے، سبحان اللہ، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واہ جب واہ، محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھ، اس کے پاؤں، یہ حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو جاتا ہے ان کے اعضا، تو اعضا بن نہیں جاتا، حلول نہیں کر جاتا، صحیح، ان اعضا میں اللہ تعالیٰ کی ذات تبدیل نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو مراد وہاں پہ وہی ہے کہ اب جو ولی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ہم عام انسانوں کی طرح نہیں کہ جیسے میرے سامنے اس وقت جو ایک وال آئی ہوئی ہے، میں اس دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میری نگاہوں کے سامنے کوئی میرا ہی اپنا ہاتھ آ جائے جی جی، تو میں اس ہاتھ کے پیچھے والی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمت، ایسی نورانیت آنکھوں میں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور پر ہونے والے معاملات بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اس ولی کے جو کرامت ہے، جی جی، اس کے نبی کا معجزہ ہے۔ واہ واہ واہ، نبی اور ایسا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، اسی کیٹیگری کے کرامتیں جی جی، اس نبی کے اولیاء کو بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برسر منبر صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک جنگ کا نقشہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ علم یا جو جھنڈا تھا، یہ جھنڈا فلاں صحابی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، صحیح، وہ یعنی شہید وہاں جنگ جاری اور نبی پاک مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں سبحان اللہ، اور جنگ جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت جھنڈا ان کے ہاتھ میں، واہ واہ، اور یہ پھر آپ نے فرمایا کہ اب وہ شہید ہوگا، اب جھنڈا دوسرے نے لے لیا، اللہ اکبر، وہ شہید ہوگا، اب تیسرے نے لے لیا، پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جنگ فتح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور جنگ دور مقام پہ لڑی جا رہی ہے۔ اللہ، یہی سمجھ لیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، آپ بھی برسر منبر خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ اب جیسے ہمارے مبلغین، علماء، واعظ بیان فرما رہے ہوتے جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے دوران بیان آپ کچھ ایسی بات کریں جو ہمارے تعلق سے نہیں ہو تو ہمیں تو حیرت ہوگی نا، تو استاد صاحب کو کیا ہو گیا ایک دم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے، بیان کرتے کرتے آپ ایک دم فرماتے یا ساری الجبل، اللہ، یا ساری الجبل۔ اب لوگ حیران ہیں کہ ساریہ تو نہاوند کے مقام پہ جنگ کے اندر مصروف ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے مدینہ منورہ سے وہاں اور یہاں، تو یہ حضرت عمر کو کیا مطلب اچانک 1400 میل کا فاصلہ لکھا، 1400 1400 میل، تو اب اتنے طویل مسافت پر
ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، اس دوران آپ نے فرمایا یا ساری الجبل. تو اب اس وقت تو لوگوں کو یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ اللہ کے ایک نیک صالح بندے ہیں، ان کے اس کہنے میں کوئی نہ کوئی راز حکمت ہوگی. حکمت ہے. تو ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کی طرف سے کوئی قاصد آتا ہے اور وہ پھر جنگ کا سارا نقشہ حال حلیہ بیان کرتا ہے کہ ہم جمعے کا دن تھا اور اس جنگ جاری تھی. جی جی. تو اچانک ایک گرجدار آواز آئی یا ساری الجبل. اللہ اللہ. تو اس آواز کو سارے جو سپاہی تھے مسلمان ان لوگوں نے سنا، تو اس پر جو حضرت ساریہ تھے انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کی آواز ہے، واہ واہ، اور ہمیں ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ. تو اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگی تدبیر چینج کی اور پہاڑ کی طرف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈائریکشن دی تھی اس کے مطابق پھر انہوں نے جنگی تدبیر اختیار کی اور کفار کو جلد از جلد شکست دی اور یوں مسلمان جلد از جلد فتح. کیا بات، کیا بات. اب یہاں دیکھیں کہ دوران خطبہ نہاون کے مقام پر ہونے والا وہ واقعہ نظر آ جانا، نظر آ رہا ہے. تو یعنی اس وقت تو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، پھر دیوار مسجد نبوی کی نور جلال الہی آنکھوں میں آ گیا، آنکھوں میں آ گیا، اور آنکھوں میں آنے کے بعد پورا نقشہ یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی سب ان کے سامنے ہے، اور حضرت ساریہ کو وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، گویا مدد کر رہے ہیں. واہ واہ. کہ اگر اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتے تو دشمن پہاڑ کی جانب سے آ کر مسلمانوں پہ یلغار کر دے. صحیح. تو ایک اس سے یہ پتا چلا کہ نگاہ ولایت میں یہ ظاہری پہاڑیاں دیواریں یہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتی اور چیز بالکل سامنے ہوتی ہے. اور وہاں حضرت ساریہ کی بھی تو کرامت ہے نا کہ انہوں نے سن لیا، وہ جب نور جلال ان کی سماعت بنا تو انہوں نے سن لیا. تو اس طرح جو اولیاء کرام ہیں یہ ہاتھ کے ذریعے بھی مدد فرماتے ہیں. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں زلزلہ آیا. سبحان اللہ. زلزلہ آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو مخاطب کر کے ری ساکن ہو جا، واہ، الم اعدل علیک، کیا میں تجھ پر عدل انصاف نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کہہ کے اس کو کوڑا مارا. اللہ اکبر. اب یہ ہاتھ کی قدرت دیکھیں، اگر ہمارے علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آئے، ہم کوڑے مارے اس میں، ہم تو بھاگیں گے، بلکہ یہ تو آتا ہی گناہوں کی وجہ سے. صحیح. جو زلزلہ ہے یہ عذاب الہی کی ایک صورت بنتی ہے، اور یہ آتا ہے، اس کا ایک جو سبب ہے وہ گناہ کی کثرت ہے. صحیح. تو ایسے موقع پہ ہم چاہے جتنے بھی رسیاں ماریں، ہاتھ ماریں، لکڑیاں ماریں، کچھ نہیں ہونا. لیکن وہ اللہ کے ولی جب اپنے کوڑے کو زمین پہ مارتے ہیں، ہاتھوں کی طاقت دیکھیں کہ زمین مدینہ کا وہ زلزلہ ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم.